الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کر رہا ہوں اور اس کے اندر ابتدا اس بات سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کامیاب لوگ کون ہیں اور ان کے اندر کیا عادات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر کامیابی کے زینے طے کرتے ہیں۔ بظاہر کامیابی کی کوئی ایک تعریف نہیں ہے کہ جس کے اوپر سب لوگ متفق ہوں، کیونکہ ہر آدمی کے لیے اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کے عمل کے اعتبار سے، اس کے پیشے کے اعتبار سے، اس کے ملک کے اعتبار سے، اس کے پس منظر کے اعتبار سے کامیابی کا دائرہ کار مختلف ہے۔ جیسے ایک معلم ہے تو اس کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ اپنی معلمی کے پیشہ کے اندر کس قدر ترقی حاصل کرتا ہے، وہ اپنے شاگردوں کے اندر کتنا مقبول ہوتا ہے، اور شاگرد کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے کہ اس علم کو کس بحسن خوبی وہ پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے تو وہ کس قدر اعلیٰ طریقہ کے ساتھ مریض کا علاج کرتا ہے اور اپنے مریض کو جو نا حوصلہ اس کا بڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک جیسے وکیل، اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے مقدمہ کے اندر کس طور پر جو ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس طرح بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے تو اس مرض سے اس کے لیے شفا یابی جو ہے وہ کامیابی کا راز ہے۔ ایک جوڑا ہے، اس جوڑا کے اندر جو مرد ہے کہ وہ کس طور پر کامیاب خامند بنے، اور جو عورت ہے وہ کس طور پر بہتر طور کے اوپر بیوی بن سکے، یہ اس کے لیے کامیابی کا راز ہے۔ کچھ دنیاوی اعتبار سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کچھ عادات متعین کر دی گئے ہیں، جنہوں نے مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا، اس کو بار بار تجربات کے اندر لائے اور اس سے نتیجہ کے اوپر پہنچے کہ اگر کامیابی دنیا کے اندر چاہیے تو یہ وہ مشترک عادات ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ ان لوگوں کے اندر موجود ہوں، ان کے اوپر وہ عمل پیرا ہوں، ان کو وہ اپنی زندگی کے لیے بنیادی اکائی بنائیں اور اس کے اوپر وہ محنت کریں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کامیاب ہی نہیں ہوتے بلکہ کامیابی کے زینے چڑھتے ہیں۔ جو سب سے دنیا کے اندر لوگوں نے، رائٹر سٹیفن آرکوے جو ہے، اس نے جو کامیاب لوگوں کی جو صفات متعین کی ہیں، اس کے اندر جو اس نے سب سے بڑی بنیادی چیز رکھی ہے کہ ذمہ داری کا قبول کرنا، کہ جو آدمی جو سب سے پہلی اس کے اندر جو صفت ہونی چاہیے، جو خوبی ہونی چاہیے کہ وہ جس عہدہ کے اوپر ہے، جو ذمہ داری اس کے متعلق لگائی گئی ہے کہ جس چیز سے وہ جو کام کر رہا ہے سب سے پہلے وہ اس بات کی ذمہ داری قبول کرے، اس کام کی وہ باریکیوں کو سمجھے، اس کام کو بہتر سے بہتر طور پر انجام دینے کی کوشش کرے، اور اگر کہیں وہ ساری اپنی محنت صحیح کرنے کے باوجود وہ اس نتیجہ کے اوپر جو وہ چاہتا تھا، جو وہ معاشرہ چاہتا تھا، جو وہ فرد چاہتا تھا، جو وہ تنظیم چاہتی تھی، اگر اس کے اوپر وہ نہیں بھی پہنچ سکا لیکن ناکامی بھی ہوئی، تو پھر وہ اس اپنے ناکامی کا تجزیہ کر کے اس کی وہ ذمہ داری کو قبول کرے گا اور آئندہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ جس وجہ سے اس کو اس کام کے اندر مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تاکہ وہ آئندہ ان مسائل کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب اس نے ذمہ داری قبول کر لی تو انجام کے اوپر بھی اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ انجام کے اوپر بھی نظر رکھے گا کہ آیا میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا جو نتیجہ مرتب ہوگا اس کام کے سلسلے کے اندر، اس کے جو عواقب اور نتائج ہوں گے، وہ ذمہ داری بھی قبول کرے گا اور اس کو بھی مد نظر رکھے گا، کیونکہ کامیابی جب ملتی ہے انسان کو تو وہ تو ہر طرف سے اس کو سراہا جاتا ہے، کیونکہ کامیابی تو ہر طرف جو ہے نا اس کے شادیانے بجتے ہیں، لیکن اگر اسی محنت، اسی جد و جہد اور اسی کوشش کے اندر اس کو ناکامی مل جائے تو وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انجام کی صورت کے اندر وہ بھی اس کے پیش نظر ہوتی ہے کہ جن مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، جو اس کو دقتیں آئیں گی، جو تکالیف آئیں گی، جن پریشانیوں کو اس کو سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ ان سب کے لیے
مکمل طور پر پہلے سے تیار ہوتا ہے، پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے کہ اگر یہ مسائل آئیں گے ان کے اوپر وہ قابو کیسے پائے گا، ان رکاوٹوں کو وہ عبور کیسے کرے گا اور وہ نتائج کیسے حاصل کرے گا کہ جس کے بعد وہ اپنا جو اس کا مطمع نظر تھا وہاں تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ درست سمت اور ترجیحات کا تعین کرے، کہ وہ اپنی جو سمت کو متعین کر دے کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے، اور اس کے لیے جو ترجیحات ہیں کہ کس وقت کیا عمل کرنا ہے، کس وقت کیا کام کرنا ہے، کس وقت کن جو چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اس کے لیے کیا انسان کے اندر صلاحیتیں درکار ہیں، ان صلاحیتوں کے حصول کے لیے وہ اس کے اندر کتنا کامیاب ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ اکٹھی کرے گا، پھر وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے گا۔ اس کے ساتھ وہ اپنے تمام کاموں کو انتہائی منظم انداز کے اندر کرے گا، کیونکہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ منظم ہوتے ہیں، وہ کامیابی کا جو اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ گویا کہ کامیاب لوگوں کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو بیکار ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے وقت جو سب سے زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے کہ کامیاب لوگ صرف وقت کا ہی صحیح استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا علم، ان کی ترجیحات، ان کے خیالات، یہ ساری چیزیں جو مجتمع کر کے وہ کوشش کرتے ہیں اس وقت کو صحیح طور پر بروئے کار لاتے ہیں، اور جو زندگی کے نامساعد حالات، رکاوٹیں یا ناکامیاں ان کی سامنے آتے ہیں، ان سوچوں کو وہ منفی خیالات کی طرف ضرور لے جاتی ہیں، لیکن ان کا دھیان ہمیشہ وہ گلاس کے آدھے خالی پن کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اندر جو شکر گزاری کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ وہ زندگی کی ناکامیوں سے شکوے شکایات نہیں کرتے، بلکہ ناکامیوں سے بھی وہ نتائج اخذ کر کے اس ناکامی کو آئندہ کامیابی کا وہ زینہ بنا لیتے ہیں، اس سے بھی وہ کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنے کے اندر لگے رہتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی بڑی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ مستقل مزاج ہوتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ اس کے اوپر مسلسل عمل کرتے ہیں، اس کے لیے جو اس کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کو پورا کرتے ہیں، وہ جو اس کے وسائل ہوتے ہیں اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ گویا کہ کامیابی کے سبب جو ہر چیز ان کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کے لیے منصوبہ بندی کر کے بغیر ناکام ہونے کے خوف کے اس سمت کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس نتیجے کے اوپر پہنچ جائیں۔ پہلے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ جب کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں، جب کسی آدمیوں کو، جب دوسرے لوگوں کو کسی کام کے اوپر کھڑا کرتے ہیں تو اس کے اوپر اپنے نظریات وہ تھوپتے نہیں ہیں، نافذ نہیں کرتے، بلکہ ان کی بات کو تحمل و بردباری کے ساتھ سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں، پھر سمجھنے کے بعد پھر اس کے اندر سے نتائج اخذ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، پھر وہ اس کو بہتر طور پر اس کا حل پیش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مشاہدات اور تجربات اور علم سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ تو وہ لوگ ہیں، اب دنیا کے اندر کامیابی کے جب معیارات مختلف ہیں، ہر طبقے کے لیے جب مختلف ہیں، تو کسی کے ہاں اگر مغرب کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کامیابی کا سبب یہی ہے کہ اس کو مال مل جائے، اس کو زندگی پرتعیش مل جائے، زندگی کی ساری آسائشات اس کو میسر آ جائیں، زندگی کا ساری ظاہری اعتبار سے اس کو راحتیں مل جائیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایک کامیابی کا تصور بحیثیت جو ہم مسلمان ہیں وہ اخروی اعتبار سے بھی ہے، وہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والے خالق نے بیان کیا ہے، وہ اس کائنات کے تخلیق کرنے والے مالک نے بیان کیا ہے کہ کامیابی دنیا کے اندر بھی وہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرو کہ اس کائنات کو بنایا اس لیے ہے تاکہ تم اس کو تسخیر کر سکو، اس کے اندر جو ساری میں نے نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا سکو، اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ گویا کہ اللہ کا جو فضل تلاش کرنے کی اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں، گویا کہ وہ یہ بات بتلا رہے ہیں کہ انسان کو اپنے